बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मीडिया के तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, ये पिछले 8 अगस्त को हमने एक प्रोटेस्ट अवामी हकूक़ जो प्रोटेस्ट किया था उस सिलसिला में आया, और उसमें हमने चूँकि डेडलाइन दी थी 1 महीने की, और जो हमारे मुतालबात थे वो मुतालबात चूँकि हमने रखे थे यहाँ पे जो हकाम बाला हैं उनके लिए, तो उनमें से जो हमारे कुछ मुतालबात हैं वो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपटीशन की तरफ बढ़े हैं, जिनमें बीएचयू पूना में जो डॉक्टर की तैनाती का नोटिफिकेशन, और इसी तरह जो आटे के हवाले से हमारी एक तहरीक थी, चूँकि आटे की जो तकसीम का इशू आवाम के लिए एक दर्द सर बना हुआ था, तो वो भी चूँकि अभी ज़ाहिर है गोइंग ऑन है, चल रहा है। इंशाल्लाह हम जल्द इस इशू के लिए इस इशू की तरफ भी हम कंपटीशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज चूँकि हम ज़ाहिर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे 1 महीने बाद जो हमारी डेडलाइन थी उसी दिन कर रहे हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब जो हम यहाँ पे बैठे हैं सारे दोस्त अवामी एक्शन कमेटी सिरानी के जुमला जो दोस्त हैं, वो चूँकि हम जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया के साथ हमारी जो कल की ज़ाहिर है ओपन कचहरी हुई है, उस कचहरी के अंदर तमाम जो ज़ाहिर है मुतल्लिका ऑफिसरान थे उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर डीसी साहब ने चूँकि उनको उनके साथ बात की, और उस पे उन्होंने हमसे कुछ जो है वो वक्त दिया, हमें 2 महीने का जो उन्होंने वक्त दिया है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम जो अवाम नास जिनका हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, अवाम इलाका सिराड़ी जो यूनियन काउंसिल सिराड़ी के और जुमला जो लोग उस अवामी हकूक़ एहतजाज रैली के अंदर शामिल हुए, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ को बुलंद किया। और आज जो है ना हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनका स्पेसिफ़िक शुक्रिया अदा करते हैं, और हम जो है ना इंशाल्लाह 2 महीने तक हम जो है ना ये वेट करते हैं जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया के साथ जो डिस्कशन हुई है उस तक। उसके बाद इंशाल्लाह अगर ये काम हमारे जिन काम के लिए हमने जो हमारे अगर नहीं होते हैं तो उस हवाले से इंशाल्लाह हम भरपूर जो मैं समझता हूँ कि एहतजाज का जो हमारा हक़ है उसको हम जारी रखेंगे, और आवाम की उस हमायत के साथ इंशाल्लाह जो पहले प्रोटेस्ट हुआ उससे भी बेहतरीन जो मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट आवाम चूँकि अब इस सूरत हाल में पहुँच चुकी है कि वो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए ज़ाहिर है वो जदोजहद करने के लिए तैयार है, और अब ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब की तरफ बढ़ रही हैं, और बहुत जल्द जो आने वाला वक्त है उसमें इंशाल्लाह जो है ना वो आवाम की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके लिए अगर उनकी कंपटीशन नहीं होती तो इंशाल्लाह हम जितने भी यहाँ पे एक्शन कमेटीज़ हैं इस वक्त, क्योंकि पूरे आज़ाद कश्मीर पूरे इस खित्ते के अंदर जो एक्शन कमेटीज़ यहाँ पे अवामी हकूक़ की जदोजहद के लिए यहाँ पे धरनों की शक्ल में बैठी हैं या प्रोटेस्ट की शक्ल में वो आती हैं, हम उन सब से मिलकर, चूँकि हमारी जो लड़ाई है वो आवाम की लड़ाई है, अवामी हकूक़ के लिए लड़ाई है, तो हम ये समझते हैं कि आवाम चाहे किसी भी खित्ते की हो, किसी भी इलाके की हो, किसी भी जगह की हो, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे, और अवामी एक्शन कमेटी इंशाअल्लाह तमाम तर जो अवामी हकूक़ है उनके लिए गैर मशरूत जो है वो आवाम के साथ खड़ी रहेगी। सिराड़ी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से 8 अगस्त को एक एहतजाज हुआ था। सिराड़ी के जितने भी कोर इश्यूज़ थे जिसमें सरकार थी, मेन रोड थी, बीएचयू थे और डिस्पेंसरी थी, आटे की तरसील थी, तो उस सिलसिले में हमने एक बहुत भरपूर एहतजाज किया था, और उसमें एक डेडलाइन दी थी जो 8 सितंबर को पूरी हो रही थी। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये थोड़ा सा वाजा करना चाहूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर जो काम है तो उन्होंने हमारे साथ हर किस्म का ताउन किया, और बहुत से काम हो चुके हैं, और जो पेंडिंग है वो कल की मीटिंग में उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। बाकी रहा मसला जहाँ तक कर वो जो हमारे एमएलए हैं इस हल्के से उनके लेवल पे जो काम होने वाले हैं वो अभी तक पेंडिंग है, और स्टिल अभी तक उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। मैं इस सिलसिले में भरपूर मज़ामत करता हूँ और उनको मुतनबे कर रहा हूँ कि अगर ये जो ख़ास तौर पर जो हमारी जो मेन रोड है हजीरा टू दाड़ी कोट, ये बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल है और तोड़ फोड़ का शिकार है, उसके ऊपर फिल फोर काम शुरू किया जाए। और मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिराड़ी यूनियन काउंसिल सिराड़ी के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 8 अगस्त को भरपूर मुजाहरा किया, और एक पूरे सिराड़ी की तारीख़ में इतना बड़ा मतलब है वो एक एहतजाज हुआ, तारीख़ी एहतजाज हुआ। मैं फिर उनका एक शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप सब लोगों का भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर ख़ास जो मीडिया के दोस्त आए उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर पर आज सिराड़ी की जो एक्शन कमेटी है, मेरे ख्याल में आज वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोस्टली दोस्त मौजूद हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ
کہ 8 اگست کو جس تحریک کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور بنیادی طور پہ میں آپ دوستوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہماری تحریک تھی کسی جو ہے وہ کوئی نئے منصوبے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ہماری جو تحریک تھی، ہمارے وہ منصوبہ جات و ہماری وہ پوسٹیں جو ایک طویل عرصہ سے سراڑی کے اندر موجود تھی. تو یہ موصوف چونکہ شریف ایم ایل اے صاحب ہیں، تو ان کے دور اقتدار میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ وہ شفٹ ہوئی ہیں. تو ہم نے اس کے لیے ایک بھرپور تحریک کا آغاز کیا، اور میں بطور خاص سراڑی کے سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ انہوں نے جو ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور اس میں جو ہمیں جو ہے وہ اس احتجاج کے بعد جو پذیرائی ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ BHU سراڑی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر چلا گیا ہے. داڑھی کوٹ کے اندر FAP ہماری تھی، ایک ڈسپینسری تھی، اس کے اندر میرے خیال میں ایک ڈسپینسر چلا گیا ہے. اسی طرح جناب والا ہمارے اور بہت سارے کام ہیں جو اس وقت زیر کار ہیں. ہم نے کل جو ہے وہ DC صاحب کو ملے، اور جس میں ڈسٹرکٹ بیوروکریسی ساری وہاں پہ موجود تھی. میں DC صاحب کا بھی آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ جو ہے وہ میں آپ کے ان مطالبات کے لیے مظفر آباد تک جاؤں گا، اور آج آپ جو ہے وہ یہ 8 ستمبر کا جو احتجاج ہے آپ اس کو منسوخ کر لیں. تو ہم نے چونکہ DC صاحب اور جو ڈسٹرکٹ بیوروکریسی سی ان کی جو بیہاف پہ جو ہے وہ ہم نے چونکہ یہ طے کیا کہ ہم 2 ماہ تک جو ہے یہ ان مطالبات کا جو تو ہمارے بہت سارے جو وہ ہو چکے ہیں، اور جو رہتے ہیں ہم انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد اگر ہمارے ان مطالبات کی بات نہ مانی گئی تو میں MLA صاحب کو بطور خاص یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ممبر اسمبلی ہیں اس حلقے سے، قطع نظر کہ وہ کس جماعت سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، ان کا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو مسائل جو ہیں وہ سب لوگوں کے مشترکہ ہوتے ہیں، سڑکیں جو ہے وہ سارے لوگوں کی مشترکہ ہیں. تو میں ان کے لیے بھی یہ بطور خاص ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسمبلی کے اندر اس حلقے کی اس طرح سے نمائندگی کریں جس طرح غازی ملر سردار محمد ابراہیم ہم نے کی، جس طرح جب وہ سردار خان بہادر خان نے کی، اور جس طرح جو ہے وہ سردار غلام صادق خان مرحوم نے کی. تو ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ وہ اس حلقے کے لیے جو بطور خاص جو وہ پیکج لائیں گے. اور وہ ان ٹھیکیداروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی مالدار ٹھیکیدار ہے تو کم از کم اسے ان سڑکوں کے کام جو ہے وہ رواں رکھنے چاہیے، اور امید ہے کہ محکمہ ان کو کسی وقت بھی جو وہ پیمنٹ کر دے گا. تو یہ ہم پھر ایک دفعہ حکام بالا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ 2 ماہ کے اندر اندر ہمارے ان مطالبات جو رہ گئے ہیں ان کو جو ہے وہ بطور خاص ان پہ توجہ دی جائے، ورنہ پھر 2 ماہ کے بعد جناب والا ہم کیونکہ اس چوک میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر دھرنا تب بھی ختم ہوگا کہ جب جو ہے وہ ہمارے سارے کام ہوں گے. تو جو تاثر پایا جاتا ہے یہاں پہ آپ کے جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیپلز پارٹی کی خالصتاً تحریک ہے، وہاں پہ وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ایشوز کے حوالے سے. یہاں پہ جو سراڑی کے اندر کام جاری ہیں، ترقیاتی کام جاری ہیں. تو کیا کہیں گے یہ جو آپ کا پچھلے ایک جو تحریک ہے، جو آپ نے بڑا جاندار قسم کا یہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، لیکن وہ سارا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا کیا در ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا چونکہ ویٹیبل سوال ہے. گزارش یہ ہے سر کہ چونکہ کسی پارٹی کا یہ کوئی پروگرام نہیں تھا، اور جو لوگ پارٹی کا نام لیتے ہیں میرے خیال میں وہ خاصی غلطی کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو پروٹیسٹ کیا اس میں جملہ جو سراڑی کے اندر بالخصوص جو جماعتیں تھیں، نیشنلسٹ ہمارے دوست تھے اور اس طرح کی دیگر جماعتیں تھیں، ماس سوائے کہ ایک نون لیگ کی لیڈرشپ شاید ہمارے ساتھ نہیں تھی، ادروائز جو ہے وہ نون لیگ کے جو بہت سارے ہمارے دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل تھے. اس لیے کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ عوامی حقوق کی جدوجہد ہے. اور میں اگر یہ بات کہوں تو میرے خیال میں یہ غلط بھی نہ ہوگی کہ جہاں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں پارٹیاں ادروائز ہوتی ہیں. لوگوں کے حقوق جو ہے وہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ سارے دوست جو نوجوان ہیں ہم سارے مل کر جو ہے وہ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے یہاں، بلکہ لوگوں کے عوامی حقوق کی بات ہے. اور عوامی حقوق کے لیے جو بھی آدمی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ کسی نسل پارٹی کسی سے بھی ہمارے لیے وہ قابل احترام ہوگا. اور میں چونکہ ایڈیشنل بات کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس وقت بجلی کے جو بلات ہیں ان کا بڑا ایشو ہے. تو میں چونکہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس میں جو انہوں نے بہت بھرپور سٹینڈ کیا ہے، اور اس سٹینڈ پہ ان کو قائم کر رہنا چاہیے. اور اس کے لیے آزاد کشمیر کے اندر چونکہ ہماری جو ہے وہ 400 جو ہے وہ میگا واٹ بجلی ضرورت ہے، اور 2600 میگا واٹ ہم پاکستان کے نیشنل گریڈ اسٹیشن میں دے رہے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر یا اقتدار کے لوگ ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بطور خاص بلات میں جو ہے وہ ضرور ریلیف دیں گے. اچھا، آزاد کشمیر کے اندر مختلف ایکشن کمیٹیز نے تحریک سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو جو آپ کی ایکشن کمیٹی جو یہاں کے جو مسائل کے حوالے سے بنی ہے، تو ان کی ایفیلیشن ہے آپس میں؟ سر میں بلکہ میں یہاں تک بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر نہیں، پاکستان کے اندر بھی مزدور کی ہر اس تحریک کے ساتھ ہم ہیں، وہ آزاد کشمیر کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، جہاں مظلوم اور مزدور کی تحریک ہے ہم اس کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بھی ایکشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ انہیں جو وہ ہماری بھی بھرپور حمایت اور ہمیں بھی جو ہے وہ ان کی بھرپور حمایت حاصل ہے. اور ان ایکشن کمیٹیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اس دورہ حاضر میں جو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ چونکہ غیر سیاسی فورم ہے اور اس میں آزاد کشمیر بھر سے جتنی ایکشن کمیٹیاں ہیں وہ غیر سیاسی فورم بنے ہوئے ہیں، اور اس میں آزاد کشمیر کی سیاسی اور جو آزاد کشمیر کی روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، جو نیشنلزم کی سیاسی جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سب کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ یہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لیے انتہائی ضروری ہے اس وقت جو ہے یہ مشترکہ جدوجہد کرنا. ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ میڈیا کے تمام دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہمیں جب بھی جو ہے وہ کسی اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں اپنا جو بات کسی تک پہنچانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ میڈیا کے دوستوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو میں اس کے لیے ایک دفعہ پھر میڈیا کے دوستوں کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں.